قارون کی دولت اور اس کی تباہی کی کہانی۔ پیارے دوستو، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان کون تھا، یقیناً آپ کا جواب قارون ہوگا، اور کیوں نہ ہو۔ اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک پوری جماعت درکار ہوتی تھی۔ جب چابیاں اٹھانا ہی اتنا مشکل تھا تو پھر ان خزانوں کا کیا حساب ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون اصل میں کون تھا؟ اس نے یہ لامحدود دولت کہاں سے اور کیسے حاصل کی؟ اس کے پاس کون سا ایسا علم تھا جس نے اسے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس کی موت کے بعد یہ سارا خزانہ کہاں چلا گیا؟ کیا آج تک کسی کو اس خزانے کا کوئی سراغ مل سکا ہے؟ یہ تمام حیرت انگیز معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا براہ کرم ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قارون کون تھا۔ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تو تھا، پھر اس نے سرکشی کی۔ قرآنی حوالہ سورہ قصص آیت نمبر 77 میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور دونوں کا نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ملتا تھا۔ اس کا نسب یوں ہے کہ قارون بن یسہر بن قاہس بن لاوی بن یعقوب، جبکہ حضرت موسیٰ کا نسب ہے موسیٰ بن عمران بن قاہس، اسی طرح دونوں کا نسب قاہس بن لاوی پر جا کر ملتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق قارون اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا اور بہت زیادہ عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق اس نے بنی اسرائیل میں سے کسی اور کے مقابلے میں عبادت کا ایسا مقام حاصل کر لیا تھا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ 40 سال تک ایک پہاڑ پر اللہ کی عبادت کے لیے گوشہ نشین رہا۔ اسے اس کے علم اور تورات کی خوبصورت تلاوت کی وجہ سے المنور یعنی نور والا کہا جاتا تھا، اگرچہ بعض علماء نے ان روایات کو مسترد کیا ہے اور ان کی تصدیق کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، ایک دلچسپ روایت یہ بھی ہے کہ ابلیس نے قارون کو بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ابلیس خود ایک شخص کی صورت میں اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ ابلیس نے عبادت میں اس سے بڑھ کر مقام حاصل کر لیا، جس سے قارون کو ابلیس کے سامنے بہت زیادہ کمتری محسوس ہونے لگی۔ تب ابلیس نے آہستہ آہستہ قارون کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے قارون سے کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ نہ تو جماعت کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی جنازے میں شامل ہوتے ہیں، میری رائے ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قارون نے اس کی بات مان لی۔ جب قارون نے ایسا کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت کا علم ہوا تو وہ اس کی عبادت کے ایام میں اس کے لیے کھانا لانے لگے۔ اس پر ابلیس نے قارون سے کہا کہ ہم لوگوں پر بوجھ بن گئے ہیں، میری رائے ہے کہ ہم ایک دن کمائی کریں اور باقی ہفتہ عبادت کریں۔ پھر ابلیس نے قارون کو مزید بہکایا اور کہا کہ ہم نہ تو کسی پر صدقہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مدد کرتے ہیں، میری رائے ہے کہ ہم ایک دن کام کریں اور ایک دن عبادت کریں۔ جب قارون اس مقام پر پہنچ گیا تو شیطان نے اس پر قابو پا لیا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی مقام پر قارون کے لیے دنیا کھول دی گئی اور وہ اپنی سابقہ عبادت و زہد کو بھول کر دنیا اور مال جمع کرنے میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے ایسی دولت اکٹھی کر لی جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب بات کرتے ہیں قارون نے یہ دولت کیسے حاصل کی۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ محققین اس طریقے کی تصدیق نہیں کر سکے کہ قارون نے اپنی دولت کیسے جمع کی، تاہم اس بارے میں کئی روایات مشہور ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق وہ تجارت کا کام کرتا تھا جس میں وہ بہت ذہین اور ماہر تھا، اس کے ذریعے اس نے یہ بے پناہ دولت اکٹھی کی۔ دوسری روایت یہ کہ قارون کو کیمیا کا علم حاصل تھا، جو ایک چیز کو دوسری چیزوں میں تبدیل کرنے کا علم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خالص کیمیائی عمل سے مٹی کو سونا بنا لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بے شمار مال و دولت جمع کر لیا اور وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا۔ تیسری روایت ہے کہ اس کو اسم اعظم کا علم تھا، جس کے ذریعے اگر کوئی سوال کرے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی پکارے تو اس کی پکار قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے اللہ سے مال کا رزق مانگا تو اللہ نے اسے قبول کر لیا اور وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ تاہم ایک رائے جو علماء میں سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ قارون کانوں اور غاروں سے سونا نکالنے کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں واحد شخص تھا جسے پتھروں سے سونا نکالنے اور پھر اسے سلاخوں میں تبدیل کرنے کا طریقہ معلوم تھا، اس لیے وہ اپنے زمانے میں سونے کی پیداوار اور تبدیلی کا واحد ذریعہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعونوں کے پاس موجود سونے کی سب سے بڑی وجہ قارون تھا۔ اسی طرح قارون بہت ہی کم عرصے میں اپنے زمانے کا امیر ترین شخص بن گیا۔ فرعون اسے اپنے دربار میں اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کی بے پناہ دولت کی وجہ سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ یہیں سے قارون نے اپنے مال اور اپنی ذات اور اپنے اختیار پر بہت زیادہ غرور کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں پر اپنی دولت کا فخر کرنے لگا اور اللہ کے فضل کو بھول گیا۔ وہ بہترین لباس پہنتا، اپنے کپڑے سونے سے بنواتا، تکبر کی وجہ سے اپنی قمیص کو 1 یا 2 بالشت لمبا رکھتا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لباس چھوٹا رکھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، یہ جاہلیت کی بھی ایک عادت تھی جہاں کافر اپنے لباس کو زمین سے 1 بالشت لمبا رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ میں امیر ترین اور سب سے زیادہ قداور نظر آئیں۔ قارون کا پلنگ اور اس کی کرسی بھی سونے کی تھی، یہاں تک کہ اس کے محل کے دروازے بھی سونے کے تھے۔ اس کے پاس سونے کے عظیم خزانے تھے، یہاں تک کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40 طاقتور مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ جب اس کے خزانوں کی چابیوں کا یہ حال تھا تو خود اس کے خزانوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت کو بھاری لگتی تھی۔ قرآنی حوالہ سورہ القصص آیت 76۔ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا۔ جب اللہ نے اس کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں اس کا حکم دیا۔ قارون نے سب سے زیادہ اس کا انکار کیا کیونکہ اسے اپنے مال سے بہت زیادہ محبت اور خوف تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف نے اسے ان کے پاس جانے پر مجبور کیا تاکہ وہ انہیں راضی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار اور ہر 1000 بکریوں میں سے 1 بکری زکوٰۃ میں دے۔ قارون پہلے اس بات پر راضی ہو گیا لیکن وہ اس سے ناخوش تھا۔ جب قارون اپنے گھر واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور اس کا نفس اپنا کچھ بھی مال نکالنے پر تیار نہیں ہوا، لہذا قارون نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو اس کے ساتھ بیٹھنے کے عادی تھے۔ ان سے کہا کہ موسیٰ نے تم لوگوں کو بھی بہت سے کاموں کا حکم دیا ہے اور تم نے ان کی اطاعت کی ہے، اب وہ تمہارا مال لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟
لوگوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں اور ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جو چاہیں ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قارون نے ان سے کہا کہ ہم ایک بدکار عورت کو لائیں گے اور اسے مال کی پیشکش کریں گے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے موسیٰ پر خود سے زنا کا الزام لگائے، جس سے موسیٰ کا معاملہ ختم ہو جائے۔ روایت کے مطابق قارون نے واقعی ایک بدکار عورت کو بلایا، اسے 1000 دینار اور سونے کا ایک تشت دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور ان پر یہ الزام لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اگلا دن آیا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ لوگ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ انہیں نصیحت کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر آئے اور لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جو شخص شادی شدہ نہ ہو اور زنا کرے تو ہم اسے 100 کوڑے ماریں گے، اور جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو ہم اسے سنسار کر دیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے ان سے کہا یہاں تک کہ اگر آپ خود بھی ہوں؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہاں، یہاں تک کہ اگر میں خود بھی ہوں۔ قارون نے کہا کہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس عورت کو بلاؤ جو یہ دعویٰ کرتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب عورت لائی گئی تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا اس اللہ کی قسم جس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور تورات کو نازل کیا، سچ بولو۔ اس عورت نے سچ بول دیا اور جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اس نے اپنے کیے پر توبہ کی اور اللہ سے معافی طلب کی۔ اس سے قارون کا غصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ یہاں سے قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعوت شروع کر دی اور ان کی دعوتوں کی مخالفت اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیلیں دے کر فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارتا اور مقابلہ کرتا رہا اور اپنے مال پر زیادہ سے زیادہ تکبر کرتا رہا۔ قارون کی دولت اور اس کی تباہی کی کہانی۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب قارون ایک عظیم جلوس کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ اپنے خزانوں کی چابیاں 70 طاقتور اور مضبوط خچروں پر لاد کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ قارون کی عادت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا اپنی چابیاں اپنے ساتھ لے جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں پر اپنی دولت اور اس کے مالک ہونے کا تکبر اور فخر کر سکے۔ جب قارون اس جلوس کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو اس کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا جو لوگوں کے درمیان تھے اور انہیں اللہ کا حکم بیان کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے قارون کا جلوس اور اس کی عظمت دیکھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور قارون کے جاہ و جلال، اس کے مال اور اس کے خزانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ بھی قارون جیسے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے انہیں نصیحت کی اور بتایا کہ اللہ کا ثواب ان کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں نے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ پھر حضرت موسیٰ قارون کے پاس گئے اور اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں تقوی اختیار کریں اور اس پر تکبر اور فخر نہ کریں، لیکن قارون نے اپنے اختیار پر اور بھی غرور کیا اور موسیٰ سے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اے موسیٰ یہ مال مجھے اپنی ذہانت کی وجہ سے ملا ہے اور اس میں کسی کا کوئی فضل نہیں ہے، اور اگر تم نے اپنی نبوت کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت حاصل کی ہے تو میں نے مال کی وجہ سے تم پر اور تمام لوگوں پر فضیلت حاصل کی ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اے موسیٰ، اگر تم واقعی نبی ہو جیسے کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو میں تمہارے خلاف لوگوں کے سامنے بد دعا کروں گا اور تم میرے خلاف بد دعا کرو، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم میں سے زیادہ کون حق پر ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا تم بد دعا کرو گے یا میں کروں؟ اس نے کہا میں بد دعا کروں گا۔ قارون نے بد دعا کی لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اس کی دعا قبول نہ کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں بد دعا کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ زمین کو حکم دے کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ میں نے ایسا ہی کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین انہیں اپنے اندر لے لو۔ زمین نے انہیں ان کے پاؤں تک اپنے اندر لے لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں لے لو، تو زمین نے انہیں اس کے گھٹنوں تک اپنے اندر لے لیا، پھر ان کے کاندھوں تک۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا ان کے خزانوں اور اموال کو میرے پاس لاؤ، تو زمین نے ان سب کو باہر نکال دیا یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں دیکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا اے لاوی کے بیٹے جاؤ، تو اس طرح قارون مکمل اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتی اور نہ ہی وہ خود مدد کرنے والوں میں سے تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ جب قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گئے اور قارون کی دولت سے فتنے میں پڑ گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور وہ لوگوں کو نصیحت کرنے اور یاد دلانے لگے کہ اللہ کا ثواب بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ قارون کے پاس گئے اور اسے فخر اور غرور نہ کرنے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن قارون نے تکبر کیا اور موسیٰ کی بات نہیں سنی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی اور جیسے ہی صبح ہوئی اللہ نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو کل تک قارون جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے اور دنیا میں اس کی قسمت پر رش کر رہے تھے، آج کہنے لگے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے افسوس اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ افسوس کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس طرح قارون آنے والی امتوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت بن گیا۔ اب بات کرتے ہیں آج قارون کا خزانہ کہاں ہے؟ قارون کے خزانوں کا کیا ہوا؟ وہ کہاں چلے گئے اور ان کا کیا ہوا؟
حقیقت یہ ہے کہ قارون کے خزانوں کے مقام کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قارون کا محل جو مصر کے جنوب مغرب میں فیوم صوبے میں بحر قارون کے قریب واقع ہے، وہی محل ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ بھی کہ اس محل کے قریب موجود جھیل اس محل کی حدود میں تھی، اور وہاں 3000 کمرے تھے جو زمین کے اوپر اور نیچے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوتا وہ راستہ بھٹک جاتا اور شاید صدمے سے دوچار ہوتا اور پھر اپنا ہوش و حواس کھو کر باہر نکلتا۔ روایت کے مطابق یہ معلومات ایک طویل عرصے تک عام رہیں، یہاں تک کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام معلومات غیر حقیقی ہیں اور اس مشہور محل کا قرآن میں مذکور قارون کے محل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ کہ مصریوں نے اسے قارون کا محل اس لیے کہا کیونکہ یہ بحر قارون کے قریب واقع تھا، جس کا نام اس کی کثرت سے نہروں اور خلیجوں کی وجہ سے رکھا گیا تھا، اور اسے ابتدا میں بحر القرون کہا جاتا تھا جو بعد میں بدل کر بحر قارون ہو گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ان معلومات کو یہودیوں نے پھیلایا تھا جب وہ مصر میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ یہ محل قرآن میں مذکور قارون کا ہے اور تورات میں مذکور قورح کا ہے۔ تورات کے مطابق قورح لاوی بن یعقوب کی نسل میں سے تھا، جس نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی قیادت کی تھی۔ اللہ نے اسے زمین کو پھاڑ کر قورح اور اس کی جماعت اور اس کے گھروں کو نگل کر سزا دی۔ علماء نے یہ بھی تصدیق کی کہ یہ عمارت جسے قارون کا محل کہا جاتا ہے وہ ایک قدیم مندر ہے اور اس کا قارون اور اس کے محل سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ وہ موجودہ بحر قارون وہی جگہ ہے جہاں قارون رہتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود بہت سے لوگوں نے ان غرق شدہ خزانوں کو تلاش کرنے کی امید میں جھیلوں کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا، لیکن اب تک کوئی چیز نہیں ملی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قارون کا محل عراق کے علاقے نینوا میں واقع تھا۔ انہوں نے قارون کو قدیم نینوا کے بادشاہوں میں سے ایک اپولو سے جوڑا، جس کے پاس زمین کے نیچے خزانوں میں محفوظ بے پناہ دولت تھی، لیکن یہ منطقی نہیں ہے کیونکہ قارون مصر کی سرزمین پر تھا، عراق میں نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کے مقام کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں اور روایتیں موجود ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان خزانوں کا مقام جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اب تک بے نقاب نہیں ہوا اور شاید کبھی بھی بے نقاب نہ ہو، یہاں تک کہ دنیا کے امیر ترین شخص کی کہانی اور اس کے خزانے ہمیشہ ایک راز بن کر ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہمارے لیے ایک عبرت، ایک نشانی اور ایک نصیحت کے طور پر کیا ہے۔ قرآن ہمیشہ ماضی کی امتوں کی کہانی اجتماعی یا انفرادی طور پر بیان کرتا ہے تاکہ بعض لوگوں کی جھوٹی باتوں کو رد کیا جا سکے، یا تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت ہو جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ قارون کی کہانی سے ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ دولت اور طاقت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ قارون نے یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے علم اور ذہانت کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ نے اسے دکھا دیا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ تکبر اور غرور انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو اللہ اسے نیچا کر دیتا ہے۔ تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ قارون نے اپنی تمام دولت کو صرف اپنی نمائش اور تکبر کے لیے استعمال کیا۔ اس نے نہ زکات دی نہ غریبوں کی مدد کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تمام دولت اس کے کام نہ آئی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے۔ قارون کی تمام شان و شوکت چند لمحوں میں ختم ہو گئی، اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد بہت سے قارون موجود ہیں، وہ لوگ جو اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں، جو غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں اور عوام کا حق مارتے ہیں۔ ان سب کو قارون کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ موجودہ دور کے حکمرانوں کے لیے قارون کی کہانی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جو حکمران اپنی قوم کے مال کو لوٹتے ہیں، جو عوام پر ظلم کرتے ہیں، جو بیرون ملک اپنے کھاتوں میں اربوں روپے رکھتے ہیں جبکہ ان کی قوم بھوکی ہے، ایسے حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قارون بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، لیکن اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو آخرت میں، ہر ظالم کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ امیر لوگوں کا پیغام ہے کہ آپ کی دولت میں غریبوں کا حق ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ دولت امانت کے طور پر دی ہے، اس سے نیک کام کریں، زکات دیں، غریبوں کی مدد کریں۔ قارون کے پاس بے شمار خزانے تھے لیکن وہ سب زمین میں دفن ہو گئے اور اس کے کام نہیں آئے۔ آپ کی دولت بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، صرف آپ کے نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ عام لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ امیروں کو دیکھ کر رشک نہ کریں، اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قارون کی دولت پر رشک کیا تھا، بعد میں انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اصل نعمت ایمان اور تقویٰ ہے، دولت نہیں۔ قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ قارون نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تکبر کیا، انبیاء کی مخالفت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ آج بھی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، آخر میں قارون کا قصہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی۔ قارون نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کو بھول گیا، اس کا انجام ہم نے دیکھا۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، حلال کمانا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو قارون کی طرح تباہ ہونے سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔